NSF کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بہترین پروگرام آرگنائز کیا ہے. اس کے بعد کارکنان اور عہدیداران جو آج کارنامۂ موعظم کے پلیٹ فارم سے جن کا اعلان کیا گیا ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک عظیم کام کے لیے ایک اثر نو بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے. سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ہے کہ جو میری فیلڈ ہے لٹریچر کی کہ ادب کا سماج سے کیا تعلق ہوتا ہے اور سماج کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے ادب کے ذریعے. دراصل ادب جو ہے وہ سماج کا ترجمان ہوتا ہے. ادب سماج کی خامیاں خوبیاں اور ان کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے اور لوگوں کو یہ شعور دیتا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں، یا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے کیسے آواز بلند کرنی ہے. اس کے علاوہ ادب جو ہے وہ ایک جرأت پیدا کرتا ہے لوگوں میں حق بات کہنے کی اور ان کو وہ ادراک دیتا ہے کہ وہ کسی بھی فورم پر کسی بھی جگہ پہ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. ادب ایک اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پورے سماج کے ایک فیڈ بیک بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک فیڈ بھی ہوتی ہے. وہ اس طرح کہ لٹریچر لوگوں کی آواز کا ایک نمائندہ بنتا ہے. بے شک وہ فکشن ہو، شاعری ہو یا آرٹیکل وغیرہ کی شکل میں ہو تو وہ ترجمان ہو رہا ہے سوسائٹی کا، سماج کا. اچھا، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ باشعور لوگوں کو منظم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں ہر بندہ لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس کی جو ایک باریکی ہے اس کو نہیں سمجھتا، لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو وہ آرگنائز کر رہا ہوتا ہے لاشعوری طور پر. اور وہ لوگ جو جن افراد کی وہ تشکیل دے رہا ہوتا ہے وہ لوگ ان میں سوال اٹھانے کی جرأت اور حق اور باطل کی تمیز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے وہ بات کر سکتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ادب ایک مزاحمتی ثقافتی کا فروغ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ظلم ہو رہا ہے، کوئی جبر، ناانصافی یا کسی بھی جگہ پہ، تو وہ اپنے قلم کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے ان کی آواز اوپر تک بلکہ ان لوگوں کو آرگنائز کرنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اجتماعی آواز کا سبب بنتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہمیں مزاحمتی ادب کی کتنی ضرورت ہے اور یہ کیا کر سکتے ہیں. پہلی باتیں تو وہ تھی کہ ادب ہوتا کیا ہے. اگر مزاحمتی ادب کی بات کریں تو یہ دبائی ہوئی سچائیاں ان کو بے نقاب کرتا ہے. مزاحمتی ادب جو ہمارا استحصالی نظام ہے، اس کا جھوٹ، فریب یا جو اس کا وہ اثرات جو ہمارے لوگوں پہ پڑتے ہیں ان کو عیاں کرتا ہے. مظلوم طبقات، بے شک وہ مرد، مزدوروں، کسانوں، عورتیں یا طلباء جو بھی ہیں، جو بھی معقوم لوگ ہیں، ان کی آواز کا سبب بنتا ہے. اور مزاحمتی ادب اس وقت کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی فورم پر بے شک وہ آپ ٹی وی دیکھ لیں یا کتابوں کی شکل میں دیکھ لیں یا آرٹیکل، اخبار یا کہیں بھی دیکھ لیں، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پہ بھی مزاحمتی ادب کی نام کی اب کوئی چیز نہیں ملتی. کچھ دہائیوں پہلے تک، 3-4 دہائیوں پہلے تک مزاحمتی ادب ایک بہت بڑی آواز تھی اور ہم لٹریچر میں کئی لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے مزاحمتی ادب کو فروغ دیا اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے. اب ایسا کوئی مصلحت کے شکار ہو گئے ہیں، لالچ سمجھ لو، خوف سمجھ لو، یہ جس طرح بھی ہے، مزاحمتی ادب اب نہ ہونے کے برابر ہے.
اب حالات ہے کہ یہ نظامتی ادب کو فروغ دینا اب وقت کی ضرورت ہے. اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ نظامتی ادب صرف خواب نہیں دکھاتا یا مخالفت کے لیے اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ایک عادلانہ مساوات پر مبنی انسانی قدروں سے مزین سماج کا خواب بھی پیش کرتا ہے. یہ نہیں کہ مزاحمتی ادب ہر کام کی صرف نفی کر دیتا ہے، نہیں، وہ ایک مساوات یا جو طبقاتی تقسیم ہے یا وہ مظلوم یا معقوم لوگ جن کی آواز کہیں بھی نہیں سنی جاتی، ان کو جمع کر کے اجتماعی طور پہ ان کو اکٹھا کر کے ان کی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک آواز کا سبب بنتا ہے، اور وہ خواب جو ہے اسی کی تکمیل کے لیے یہ کارنامہ موعظم کا آغاز کیا گیا ہے. کیونکہ مزاحمتی ادب صرف ایسے نہیں ہوگا کہ کسی ہر بات کو نفی کر دو سرکار کی یا کسی کی بھی. اس خواب کی تکمیل کی بنیاد رکھی گئی ہے اور ہم اسی لیے سارے جمع ہوئے. اور آخر میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ RLF زندہ باد، کارنامہ موعظم پائندہ باد.